whatever we have said is nonsense, then we challenge him to come and explain to us the wisdom and logic of what the Americans are doing. خود پاکستانی انٹیریئر منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کو اسلحہ افغانستان سے آ رہا ہے, انڈر دا امریکن سپرویژن آ رہا ہے. اس کو کبھی یہ کیا جواب دیں گے کہ ہو از سپلائنگ دیز ملیٹنٹ اینڈ ٹیررسٹ فرام افغانستان؟ معاف کریے دانش صاحب, دا بیسٹ پروپیگینڈا جیسے یہ کرتے ہیں ہیز این ایلیمنٹ آف ٹروتھ ان اٹ. مچ آف اٹ از لائز بٹ این ایلیمنٹ آف ٹروتھ. ضرور آ رہا ہے اکوپمنٹ افغانستان سے, مگر یہ ان کو کہنا کہ امریکن لا کے دے رہے ہیں. کون لا کے دے رہا ہے؟ تو ایک بات بتائیں سر, ایک بات بتائیں, میرا سوال ہے آپ جواب دیں سر, کہ اس وقت جو افغانستان پہ بارڈر پہ جناب امریکن نیٹو فورسز ہیں, افغانستان پہ کرزئی کی حکومت ہے, خیال ہے سیل آف کر دیا انہوں نے. سر میری بوتل کی طرح, سر میری ایک بات بتائیں کہ گورنر سرحد یہ کہتا ہے کہ جب وہاں سے ٹرک ٹو ٹرک بھر کر اسلحہ پاکستان, یہ اسٹیٹمنٹ ہے سر, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. جی گورنر سرحد یہ کہتے ہیں اویس غنی صاحب کہ وہاں سے اسلحہ بھر بھر کر پاکستان کے بارڈر پہ آ رہے ہیں, اور ایک دفعہ بھی امریکہ نے یا کرزئی حکومت نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جب طالبان چھپ کر پہاڑوں کے ذریعے اور جنگلوں سے افغانستان میں داخل ہوتے ہیں تو امریکہ کو پتہ چل جاتا ہے اور کرزئی کو پتہ چل جاتا ہے, اور وہ اس پہ ڈرون بھی کرتے ہیں اور آپ کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں, گورنر کو کہتے ہیں کہ تمہارے لوگ جو ہیں وہ دراندازی کر رہے ہیں. تو وہ جو اتنا اسلحہ آ رہا ہے جو گورنر سرحد خود کہہ رہا ہے, اس کو کیا کہیں گے آپ؟ میں کہتا ہوں بہت اسلحہ ضرور آ رہا ہوگا. اس ایریا میں کسی کا کنٹرول نہیں ہے. امریکن خود اپنے جان بچا نہیں سکتے ہیں ادھر. نیٹو کے فورسز تو اپنے کنٹونمنٹ سے نہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ امریکہ جو ہے وہ امریکہ خود کنٹرول نہیں ہے, تو یہ جو اسلحے آ رہے ہیں یہ امریکہ کو نظر نہیں آ رہا ہے. ایک دفعہ بھی امریکہ نے ان اسلحوں کے اوپر ڈرون اٹیک نہیں کیے. ہلالی صاحب سے میں تو اختلاف کر رہا ہوں, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, ود ڈیو ریسپیکٹ ہی از بینگ مور لائل ٹو دا کنگ دین کنگ ہمسیلف. یعنی یہ بات تو خود امریکن ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں اس بات کو. ہلالی صاحب جس طرح ان کو امریکن کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, ہم پوچھنا چاہیں گے کہ ہلالی صاحب کی لائلٹی پاکستان کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ؟ دیکھیے, یہ چیز کہنا کسی جو آپ سے ڈس ایگری کرتا ہے کہ یو آر ناٹ لائل ٹو دا کنٹری, یہ کون ہوتے ہیں کرنے کے لیے؟ کون ہوتے ہیں کہنے کے لیے؟ دیکھیے, اگر یہ ڈسکشنز کرنا ہے, لیٹس کیپ اٹ, لیٹس ناٹ نیم کالنگ. یور اوپینین سر, آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ سر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کا اوپینین ہے, ہم ان کے اوپینین سے ایگری کریں یا نہیں کریں, پاکستان کے لوگ ایگری کریں یا نہیں کریں, لیکن ڈیفینیٹلی جج تو پاکستان کے لوگ ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے. میرا جو سوال تھا وہ اکیڈمی والا, کائنڈلی اس کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیے آپ. دیکھیے, اس میں دانش, یہ جو سہالہ اکیڈمی کے جو ڈائریکٹر ہیں جو ناصر خان درانی, ہی از این ایکسٹریملی ریسپیکٹڈ پولیس آفیسر, انہوں نے ایک خط لکھا ہے انٹیریئر منسٹری کو, فورن آفس کو اور پنجاب گورنمنٹ کو, اور یہ بات اب میڈیا میں لیک کر گئی ہے, سامنے آ گئی ہے, کوئی چھپی بھی نہیں ہے, کہ سہالہ اکیڈمی میں 2003 سے امریکن نے اپنا ایک بیس بنایا ہوا ہے اینٹی ٹیررزم اسسٹنس پروگرام کے نام پر, اور وہاں پر اب انہوں نے ایسے علاقے بنا لیے ہیں کہ جہاں خود ڈائریکٹر جنرل آف دی سہالہ پولیس اکیڈمی کی ناٹ گو. اور انہوں نے اس بات پر تحقیق کرنے کے لیے حکومت کو لکھا ہے کہ جواب دیا جائے کہ یہاں پر ایک غیر معمولی ایک پرسوار سرگرمیاں ہو رہی ہیں جس میں ایکسپلوسیوز بھی رکھے جا رہے ہیں, امریکن ایمبیسی اور ڈپلومیٹس بھی آتے ہیں, اور یہاں سے کہوٹا ریسرچ لیبارٹری چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے, اور چند دنوں پہلے امریکن ڈپلومیٹس کو روکا گیا ہے, پکڑا گیا ہے کہوٹا ریسرچ اکیڈمی کے آس پاس گھومتے ہوئے. تو ان سب باتوں کا جواب دینا ہے حکومت کو بھی اور پارلیمنٹ کو بھی. یہ باتیں میڈیا میں اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اس کو تو ظفر ہلالی صاحب ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں ظفر ہلالی صاحب, اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالکل ایسی چیز کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, اور اگر ایسی چیز ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں انہوں نے خط دیکھا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے. اور ہمارے کیا ہو رہا ہے, اب آپ پیچھے نہ ہٹیں, اب آپ بتائیں کہ یہاں جو رسالہ پولیس اکیڈمی میں جو اس وقت امریکہ کی پولیس اکیڈمی کو کس کو دعوت دی, کنہوں نے دعوت دی اس کو؟ بس یہی سوال ہے نا. گورنمنٹ آف پاکستان نے دی. ہاں, تو اب آپ ویٹ اے منٹ, گورنمنٹ آف پاکستان از اے ٹریٹر ٹو اٹس پیپل. آپ سب چیز گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا آ کے کرو, وہ آ کے انہوں نے اسلحہ لایا, یہ لایا, وہ لایا. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی لوگ اس
ٹریننگ گراؤنڈ میں آئے، افسوس کی بات ہے، آنا چاہیے، مگر وہ نہیں ٹرسٹ کرتے، وہ جانے. میرے لیے تو بڑی افسوس کی بات ہے. اور اگر یہ آدمی نے کمپلین کیا ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ضرور صحیح کہہ رہے ہیں، تو بہت بڑی افسوس کی بات ہے. اور گورنمنٹ اور امریکنوں کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے. آپ کیا کس طرح حل ہوگا؟ مثلا گورنمنٹ پتا ہے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ جو پاکستان کی ٹیرریٹری کے اوپر کہا جاتا ہے، خود مختاری کے اوپر، یہ جو اتنی بڑی چیز اوپن ہو رہی ہے، کہیں بلیک واٹر کی بات کی جاتی ہے، کہیں زی کی بات کی جاتی ہے. اسلامک ایمریٹس آف وزیرستان کے اوپر بات کریں آپ، اس کے اوپر بات کریں. نہیں، اس پہ تو ہم نے ان کو اجازت دی. یہ کیسے ہم نے اجازت دی ہے، وہ اجازت ہم نے نہیں، آپ نے نہیں دی. اچھا، یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے، وہ آپ سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیری لوگر بلز ہے، NRO ہے، وزیرستان ہے، اسی طرح سے یہ سہالہ پولیس اکیڈمی پہ جو امریکہ کا جو اس وقت جو صورتحال ہے، کہاں ہے پارلیمنٹ، کہاں ہے حکومت، کیا کر رہی ہے اس وقت؟ زید صاحب دیکھیے، یہی بات ہم بھی سوال کرتے ہیں کہ جب امریکنز کے ساتھ جو ہماری ریلیشن شپ ہے، جو وار آن ٹیرر میں مشرف کے دور میں ہم نے ساتھ دیا تھا، اور پوری قوم نے کہا کہ ہم نے ایک تاریخی بلنڈر کیا ہے یہاں پر، ہم نے اپنے تمام نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر کے امریکنز کا ساتھ دیا، اور اب کم از کم جب ایک ڈیموکریٹک سو کال ڈیموکریسی ہمارے پاس آئی ہے، ایک پارلیمنٹ بنی ہے، تو اس کو پہلا کام جو یہ کرنا چاہیے تھا، کم از کم ٹیررزم کو ڈیفائن تو کرتے، یہ بتاتے صحیح کہ دہشت گرد کون ہے، دہشت گردی کی ڈیفینیشن کیا ہے، کہ افغان طالبان دہشت گرد ہیں، کیا حکمت یار دہشت گرد ہے، کہ جلال الدین حقانی دہشت گرد ہے، یا تحریک طالبان پاکستان دہشت گرد ہے. اور پاکستان کس حد تک امریکنز اور نیٹو کے ساتھ مل کر اس جنگ میں ساتھ دے گا، ہماری جنگ کتنی ہے، ان کی جنگ کتنی ہے. اور جب ٹرکش پارلیمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ ہم امریکنز کو راستہ نہیں دیں گے ناردرن عراق میں جانے کا، تو پاکستانی پارلیمنٹ کم از کم یہ فیصلہ تو کر سکتی ہے کہ امریکنز کے ساتھ ہم کس حد تک جائیں گے، شرائط کیا ہیں. دس از سچ این اوپن ہینڈیڈ ہیوملیشن اینڈ انسلٹ ٹو اس. نہیں، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں ابھی کیونکہ بریک پہ جا رہا ہوں، اور اس وقت میں ناظرین آپ کو ایک اور انفارمیشن بھی دے دوں. اس وقت ہمارے ساتھ ماریہ سلطان نے جوائن کر لیا ہے، اور ہم بریک کے بعد ان سے بھی سوال کریں گے. اور جو اس وقت بات ہماری ہو رہی ہے، اور وہ ہو رہی ہے پارلیمنٹ اور حکومت کے اوپر، کہ جی حکومت اور پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں، اور پھر پارلیمنٹ ایک دم ایکشن لیتی ہے اور پھر ایک دم غائب ہو جاتی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر لیا ہے ہمیں کراچی میں ماریہ سلطان صاحبہ، ڈائریکٹر جنرل SASSI. آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. میرا سوال آپ سے یہی ہے، جو ڈسکشن چل رہی تھی وزیرستان کے حوالے سے، وزیرستان کا ایکشن شروع ہو چکا ہے، اور تقریباً 28,000 پاکستانی فوجی وزیرستان پہ اس وقت کام کر رہے ہیں. بات جو ہو رہی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس وقت کہیں کہیں کہی جا رہی ہے، ہر جگہ ڈسکشن ہے. میں پارلیمنٹ پہ بھی نہیں آتا، ابھی بات پوچھتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ یہ پاکستانی ایکشن آرمی کا شروع ہوتا ہے، اور یہ بات بھی آئی کہ وہ چیک پوسٹیں جو امریکن پاکستانی اور افغان بارڈر پہ امریکن کی تھی وہ وڈرال ہوتی ہیں، اور پاکستان اس کے اوپر نہ پاکستان کچھ بولتا ہے، پاکستانی حکومت کچھ بولتی ہے، اور امریکن جسٹیفیکیشن جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہمارے پاس لوگ کم ہو گئے تھے، ہم نے وڈرا کر لیا. آپ کیا کہیں گی؟ میرے خیال سے جی یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ جنہوں نے اس وقت جو ہے یہ پوسٹ چھوڑ دی ہیں. آپ کی عسکری سائڈ سے آپ کے جوائنٹ سروسز چیف طارق مجید نے تو نیٹو سے کہا ہے کہ ان فورسز کو یا ان چوکیوں کو جو ہے وہ دوبارہ ری انفورس کریں. صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی. ہاں جی، ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا ہے، ان سے بات چیت بھی کی، ان سے ملے بھی ہیں نیٹو کے جو ریپرزینٹیٹو سے. میرے خیال سے مسئلہ صرف اس بات کا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اس وقت عسکری مقاصد کیا ہیں. کیا ہم اس وقت طالبان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے افغانستان میں جانا چاہتے ہیں، یا ہم صرف اور صرف اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو وہاں ہمارے اس علاقے میں جو لوگ موجود ہیں ان کے تعلقات حکومت اور عسکری قوتوں کے ساتھ بہتر کرنا چاہتے ہیں. میرے خیال سے آپ کے اس وقت مقاصد کم ہیں. آپ کے بنیادی طور پہ مقاصد یہ ہیں کہ آپ اپنے اس علاقے کو خالی کروائیں، اور ساتھ ہی ساتھ مطلب جو بھی وہاں دہشت گرد جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، جو مطلب مرسنریز ہیں، جو لوگ وہاں موجود ہیں، ان کو آپ اپنی سرزمین سے باہر نکالیں. تشویش اس بات کی ہے کہ یہ جو نیٹو نے پالیسی اختیار کی ہے یہ کوئی برعکس پالیسی نہیں جو پہلے استعمال کرتے رہے. وہ ابھی تک کسی بھی ہارڈ ایریا کے اندر نہیں جانا چاہتے ہیں. وہ ایک دو ٹیررسٹ دہشت گردوں کے خلاف جاتے ہیں، ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں.
ہمیں ڈر اس بات کا یہ ہے کہ اگر یہ سچویشن